محتشمین سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت اپنے لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اور کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ اس بات سے بے خبر ہے، غافل ہے جو کچھ ظالم کر رہے ہیں؟ اگر یہ گمان رکھتے ہو تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل گمان نہ کرو، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے صرف ظالموں کو مہلت دے چھوڑی ہے تاکہ وہ کل قیامت کے دن اور دنیا میں بھی جب ان کے ظلم کا حساب لیا جائے تو وہ کسی کے سامنے کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ انما یؤخرہم، اللہ نے انہیں مؤخر کر دیا، اللہ نے انہیں مہلت دے چھوڑی ہے، لیوم، اس خاص دن کے لیے جو حساب کا دن ہے، جو ظالموں کی، فاسق و فاجروں کی گرفت کا دن، جس دن منہوں پہ تالے لگنے والے ہیں، وہاں زبانیں کلام نہیں کریں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، وہ ایسا دن ہے کہ ہم منہوں پر تالے باندھ دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ظالموں کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ گواہیاں کس چیز کی ہوں گی؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ دنیا میں کسب کرتے تھے، جو انہوں نے ظلم کمایا۔ اور وہ دن دور نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بہت جلد ظالم جان لیں گے، ظالموں کا بہت جلد حساب ہونے والا ہے۔ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، انہیں ظلم کا بدلہ کس طرح چکانا پڑتا ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس، گو کہ کچھ لوگ ان میں اچھے بھی تھے، لیکن للاکثر حکم الکل، یہ اسلام کی تاریخ پر ایسا بدنما داغ تھا جو آج تک امت مسلمہ سے دھل نہیں سکا۔ اور حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان ظالموں کے خلاف جہاد میں نکل رہے تھے، جب ان ظالموں کے خلاف تلوار اٹھا رہے تھے، تو آپ کی زوجہ عالیہ نے آپ کا راستہ روکا اور کہا کہ میرے سر کے تاج، آپ کدھر جاتے ہو؟ آپ کو خبر نہیں ہے کہ گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، اور ان ظالموں کے ہاتھوں کوئی شریف زادہ محفوظ نہیں رہا، جنہوں نے نواسہ رسول کو نہیں چھوڑا، وہ کسی اور کا کیا لحاظ رکھیں گے؟ تو حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے کہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نواسہ رسول نے کسی شریف زادے اور کسی حلال زادے کے لیے کوئی عذر چھوڑا ہی نہیں ہے کہ وہ ان ظالموں کے خلاف تلوار نہ اٹھائے۔ کوئی شریف زادہ اور کوئی حلال زادہ بھلا کیسے گھر میں بیٹھ سکتا ہے؟ تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن حسین کا کردار مجھے رکنے نہیں دے گا۔ حسین کی جرت اور حسین کا ظلم کے خلاف اٹھنا مجھے رکنے نہ دے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بہت جلد اللہ فرماتے ہیں ظالم جان لیں گے کہ انہیں ظلم کا بدلہ کس طرح چکانا پڑتا ہے۔ خولہ بن یزید یہ وہ بدبخت اور بد کردار اور بدنما شخص ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، اور یہی امام حسین کا سر انور کہتا تھا کہ یہ میرا ذمہ ہے، یہ میری ڈیوٹی لگی ہے، اس کی حفاظت صرف میں کر سکتا ہوں، اور یہ اپنے گھر لے گیا تھا۔ اور اسی رات سے اس کی بیوی کے دل میں اس کے لیے نفرت اور بغض پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تو کتنا بدبخت ہے کہ تو اپنے گھر میں نواسہ رسول کا سر لایا۔ اور پھر مختار بن ابی عبید ثقفی، قبیلہ بنو ثقیف کا وہ ناسبی شخص جو پہلے بغض علی پر کام کر رہا تھا، اور پھر اس نے اقتدار کے لیے عبداللہ بن زبیر کا لشکر اختیار کیا، ان کے لشکر میں شامل ہوا۔ پھر وہاں سے نکلا تو اس نے قاتلین حسین کے خلاف آواز اٹھائی، محبت اہل بیت کا نعرہ لگایا، اپنی خطابت کے زور پر اور اہل بیت اطہار پر ہونے والے مظالم کو موضوع بناتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کیا۔ قاتلین حسین کو چن چن کر مارنے لگا۔ اس کا مقصد لوگوں کا ہیرو بننا تھا، لوگوں کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھانا تھا، لیکن تھا شروع سے ہی جھوٹا، کذاب شخص تھا یہ۔ خولہ بن یزید کو اس نے پکڑنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجے۔ سپاہی جب اس کے گھر پر حملہ آور ہوئے اور گھر کا محاصرہ کیا تو یہ اپنے گھر کی ایک کوٹھری میں چھپ گیا جو اس کے گھر کے پچھواڑے پہ تھی، اور ایک بہت سا بڑا ٹوکرا تھا جس کے نیچے یہ چھپ گیا، اور ٹوکرا اس نے اپنے اوپر لے لیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے متعلق لا علمی کا اظہار کرنا، کہنا کہ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں۔ جب وہ سپاہی اس کے گھر پر آئے اور حملہ آور ہوئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ خولہ کہاں ہے، تو اس نے زبان سے تو کہا کہ میں اس کی خبر نہیں رکھتی کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بتا دیا کہ اس کوٹھری کی طرف ہے۔ وہ اس کوٹھری میں گئے اور اس کو ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا تھا اس بدبخت کو نکال لیا، کہا تو ہی ہے امام حسین کا سر انور جدا کرنے والا اور امام حسین کو شہید کرنے والا۔ اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، خون کے دھارے نکل رہے تھے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے، اور یہ تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ پچھلے جمعہ جب قاتلین حسین کا ذکر ہو رہا تھا اور میں نے عرض کیا کہ
آئندہ جمعہ کچھ گفتگو میں بنو عباس پر بھی کروں گا، تو مجھے ایک بچے نے میسیج کیا ہے، اس نے کہا جی کہ سب سے جو بدنما کردار تھا وہ تو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اور اس کی بات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بھلا کیسے ہو سکتا ہے بچے کہ محبین اہل بیت بیٹھے ہوں اور اس ابن مرجانہ زنا الولد کا انجام ذکر کیے بغیر ہی گفتگو ختم کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا بیٹا۔ عبید اللہ ابن زیاد، جب مختار ثقفی نے اس کے خلاف چڑھائی کی، یہ کوفہ کا حاکم اور گورنر تھا، بڑی فوج رکھتا تھا، اپنے ساتھ بڑے دنیا کے کتے اس نے جوڑ رکھے تھے جن کی آنکھوں میں دنیا کی پٹی اور ہوس کی لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ لیکن بالآخر مختار کو فتح ہوئی کہ کوفہ سے بھاگ نکلا، موصل کی طرف نکلا، اور مختار نے ابراہیم بن مالک الاشتر، ابراہیم اشتر کو بھیجا، ابراہیم بن مالک کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر، جس نے موصل کے کنارے پر اس کے خلاف جنگ کی اور گمسان کی لڑائی ہوئی، صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، ہزاروں لوگ اس میں قتل ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ظالموں میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرے قتل کے بعد جو فتنہ اٹھے گا تم اس کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور پچھلے جمعے میں نے آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی فرمائی کہ اے محبوب، میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا، اور تیری بیٹی کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں 70,000 پر 70,000 قتل کروں گا، 70,000 پر 70,000 قتل ہوں گے۔ لیکن بالآخر ایک نعرہ تکبیر اٹھا اور آواز گونجی کہ ابن مرجانہ واصل جہنم ہو گئے۔ ابراہیم بن مالک الاشتر نے اس کا سر کاٹ کر مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا، اور مختار ثقفی نے ہیرو بننے کے لیے اسے پہلے تو محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا، حضرت امام حسین کے بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ سے۔ انہوں نے حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجا، وہ امام جنہوں نے کربلا میں ہونے والا ایک ایک ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور امام نے اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا، فرمایا اسے لے جاؤ۔ بعض روایات میں ہے کہ مختار نے عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھیجا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن یہ بدبخت بے خبر ہیں اپنے انجام سے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں لوگوں ظلم سے باز آ جاؤ، یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور اس وقت تک کوئی شخص اپنا قدم اٹھا نہ سکے گا، اپنی جگہ سے قدم اٹھا نہ سکے گا جب تک کہ اس کی گردن پر ایک ظلم بھی باقی ہے، یہاں تک کہ اس نے کسی کو ایک تھپڑ مارا ہو یا اس سے بھی کم کا ظلم ہو، جب تک وہ اس کا حساب نہیں دے گا وہ ایک قدم اٹھا نہیں سکے گا۔ آج پوری قوم حسین کا نام لینے پر اشکبار ہو جاتی، لیکن حسینی کردار اختیار کرنے کو کوئی شخص تیار نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نکلے تھے؟ یزید کے ظلم کے خلاف نکلے تھے، اور کیا آج ہم من حیث القوم ظلم پر جمع نہیں ہیں؟
فرمایا اس وقت تک کوئی شخص ننگے بدن ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے اور کوئی شخص قدم نہ اٹھا سکے گا، کوئی جنتی جنت نہیں جا سکے گا، کوئی دوزخی دوزخ نہ جائے گا جب تک کہ اس نے اپنے ظلموں کا حساب نہ دے لیا۔ ایک ظلم بھی اگر اس پر باقی ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک تھپڑ یا اس سے بھی کم کا ظلم کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زاروں قطار روتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیسے حساب ہوگا جب کہ ہم ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، تو حساب کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نیکیوں اور بدیوں سے حساب ہوگا۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، مظلوم کے گناہ ظالم کے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ جب تک مظلوم کے گناہ ظالم کے حصے میں نہ ڈالے جائیں گے اسے داخل دوزخ نہ کیا جائے گا، اور جب تک ظالم کی نیکیاں مظلوم کو نہ دی جائیں گی اسے داخل جنت نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کتنا بڑا نیکوکار صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ ہم جتنے ظالموں کا ذکر پڑھ رہے ہیں یہ تہجد گزار تھے، بدبخت قاتلین حسین تہجد گزار تھے، راتوں کو قیام میں قرآن ختم کرنے والے لوگ تھے، لیکن کیا تھا؟ اقتدار کی ہوس۔ صاحبو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد حسینی سید، ان کے ساتھ تو قوم نے جو کیا سو کیا، ان اقتدار کے حواریوں نے۔ بنو امیہ کی حکومت اور ملوکیت جس کی کل مدت 99 سال ہے، 139 ہجری میں اس کا اختتام ہوتا ہے، اور بنو عباس کو پھر ملوکیت ملتی ہے، بنو عباس اقتدار پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور بنو عباس کا بنو امیہ کے خلاف اقتدار میں آنا یہ ایک سازش کے تحت انہوں نے بھی وہی کام کیا جو مختار سقفی نے کیا۔ لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ اقتدار کا حق تو آل رسول کا ہے، حضور کے خانوادے کا ہے، جو اس وقت زمانے کے مقتدر افراد ہیں اور سب سے افضل افراد ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے تو دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے ہمارے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے، نواسہ رسول کے ساتھ، جگر گوشہ بطول کے ساتھ جب انہوں نے یہ کیا، جب ان کو نہیں چھوڑا تو پھر یہ ہمارے ساتھ بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، دین کا پیغام لوگوں کو دیا، دین کا درس دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ظالم دین کو بھی مٹا دیں گے، یہ اپنے اقتدار کی ہوس میں، اس لیے کہ اسلام ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا دین ہے۔ اسلام سے پہلے تو یہ نظام دنیا نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ ملوکیت نظام، یہ خلافت راشدہ کس کا نظام تھا؟ اسلام کا نظام۔ مجلس شورا کے تحت یہ خلیفہ کا انتخاب، یہ کس کا نظام ہے؟ اسلام کا نظام۔ زمانے کے جو مقتدر افراد ہیں ان کے پاس چناؤ کا حق ہوگا، یہ حق ان کو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا، شارع اسلام نے دیا، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب تک حضور کے رفقا اور حضور علیہ السلام کی صحبت کے پروردہ اور منبع ہدایت جو راشدین بھی تھے، المہدیین بھی تھے، ہدایت یافتہ بھی تھے، ہدایت دینے والے بھی تھے، جب تک وہ دنیا میں قائم رہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قائم کردہ نظام حکومت وہ دنیا پر رائج کرتا رہا۔ اور خلافت راشدہ کے بعد پھر ملوکیت کا دور ہوا۔ اگرچہ ملوکیت کے یہ پہلے 20 سال چونکہ وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے تھے تو وہ ظلم و بربریت کا دور، اگرچہ ملوکیت تھی
اسلام کا نظام نہیں تھا، لیکن وہ اس قدر ظلم و بربریت کا دور بھی نہ تھا جو حضرت امیر معاویہ کے بعد شروع ہوا۔ اور بنو عباس نے سازش کی کہ حسن و حسین کی اولاد ہیں، لوگوں بتاؤ ان سے زیادہ۔ حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ اور استاد اور مربی، گو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مقتدر اصحاب سے فیض اقتباس کرتے رہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں بتاؤ ان سے زیادہ بلا کوئی اقتدار کا حقدار ہے؟ امام محمد باقر سے زیادہ، اور امام زین العابدین سے زیادہ، اور ادھر حضرت عبداللہ بن حسن سے زیادہ کوئی اقتدار کا حقدار ہے؟ لوگوں تم نے کتنا بڑا ظلم کیا اولاد حسین کے ساتھ، اولاد علی کے ساتھ، آل نبی کے ساتھ۔ جو زمانے کے مقتدر افراد تھے تم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، لوگوں کو پشیمانی ہوئی، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ سب تو سازشی عناصر ہیں، یہ سب تو دغاباز لوگ ہیں۔ تو پھر بنو عباس نے بھی وہی کی۔ حضرت امام حسن کے شہزادے حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زمانہ تھا کہ بنو امیہ کے شہزادے حضرت عمر بن عبد العزیز کا دربار لگا تھا، جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے، اور آپ دربار میں کسی کام سے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبد العزیز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دربار کے دروازے پر پہنچے اور حضرت عبداللہ بن حسن کو ویلکم کیا اور ان کا استقبال کیا، اور لا کر اپنی مسند پر بٹھایا اور عرض کیا کہ شہزادہ رسول، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ آپ کسی غرض کے پاس میرے پاس تشریف لائیں۔ جو حکم تھا اس کو پورا کیا، بجا آوری کی، اور حکم بجا آوری کرنے کے بعد عرض کیا کہ حضور آئندہ سے کوئی حاجت ہو تو پیغام بھیجیے گا یا اپنا مکتوب بھیجیے گا، حضور بندہ خود حاضر ہوگا۔ وہ جانتے تھے۔ کسی شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو کوڑے لگوائے، لیکن ان ظالموں نے بعد میں کیا کیا، حضرت عبداللہ بن حسن کو ابو جعفر منصور جو عباسی خلیفہ تھا، جو حضور کا خاندان ہے، حضرت عباس کی اولاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کی اولاد ہے، حضور کے چچا کی اولاد ہے، انہوں نے بھی ظلم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں الاختصار عرض کروں تو حضرت عبداللہ بن حسن کو، حضرت عبداللہ بن حسن کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کے بیٹوں کو، امام حسن کے خاندان کے 13 شہزادوں کو اس ظالم نے گرفتار کر لیا اور قید کر لیا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن حسن کے بیٹے تھے امام حسن مجتبیٰ کے پوتے حضرت ابراہیم، صرف اس وجہ سے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور لوگ ان کے گرد جمع ہو رہے تھے، اور اس ظالم کو خطرہ تھا۔ یہ پہلے جو حسن کی اولاد کے نام پر انہوں نے اقتدار حاصل کیا، اور پھر یہ بدبخت یہ سمجھتا تھا کہ حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وجہ سے میرا اقتدار ختم ہوگا، تو ان کے سسر کو بلوایا۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ پر اس نے تہمت لگائی، معاذ اللہ استغفر اللہ، نے بدکارہ کہا۔ ان کے سسر نے کہا کہ ابو جعفر منصور کچھ خدا کا خوف کرو، اور کچھ نہیں تو نسبت رسول کا حیا کرو، اور پھر اس نے اس کو 150 کوڑے لگوائے۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے خون نہیں رس رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے منہ پہ بھی کوڑے لگوائے۔ اور وجہ کیا تھی کہ یہ حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کے سسر ہیں۔
خود حضرت عبداللہ کے ساتھ کیا کیا ان ظالموں نے. حضرت عبداللہ کے دو بیٹے حضرت محمد بن عبداللہ اور حضرت ابراہیم بن عبداللہ، یہ حضرت امام حسن کے پوتے ہیں. لوگ ان کے گرد جمع ہوتے تھے، لوگ ان کی اقتداء کرتے تھے، یہ اس لائق تھے کہ ان کی اقتداء کی جاتی، لیکن اقتدار کی ہوس نے عباسیوں کو خون خار بھیڑیا بنا دیا تھا. خدا کی قسم اب تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، انہوں نے بنو امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا. ایسا ظلم حسن کی اولاد پر کیا. 13 شہزادے امام حسن کے، ان کے خاندان کے 13 افراد کو انہوں نے شہید کیا. محمد بن عبداللہ کی شہادت، اس کا سر کاٹ کر ابو جعفر منصور کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس نے کہا کہ ابو جعفر منصور، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے تو میں تیرا قتل نہ کرتا. اور جب اس نے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تو پھر یہ ظالم یزید کی طرح رونے لگا، آنسو بہانے لگا، اور اس نے کہا کہ دنیا میں 2 ہی لوگ زندہ رہتے، یا ابراہیم زندہ رہتا یا جعفر منصور زندہ رہتا. ابو جعفر منصور زندہ رہتا، اس لیے میں نے تمہیں قتل کروا دیا. حضرات، آپ نے یہ بات علماء سے سنی ہوگی کہ حنفیوں کے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. بغداد سے اس شخص ظالم نے کوفہ بلوایا، یہ چاہتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو قتل کروا دے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ابراہیم بن عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت زمانے کے سب سے افضل شخص ہے اور ان کی اقتداء کی جائے. اور اس ظالم نے بلوا کر کہا کہ تم میرے حق میں فتویٰ دو اور میرے قاضی ہونے کا عہدہ قبول کرو. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے انکار کیا، پھر اس نے جیل میں ڈلوا دیے. اور پھر قید و بند کی صعوبتوں میں اس بدبخت کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دلوا دی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پھر جنازہ جیل سے نکلا. ہمیں تو حلوے منڈے سے فرصت نہیں ہے جی. اس وقت پوری قوم سنیت، میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں اور خطباء کی بات کر رہا ہوں، جو اس وقت کثرت خطباء ہے، ممبروں پر خطباء بیٹھے، علماء حجرہ نشین ہو گئے. آج خدا کی قسم علماء کو پوچھتا کوئی نہیں، علماء کو سننے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ تمہاری کانوں کی سماعت اور لذت نے ڈبو دیا ہے دین کو بھی اور دین کی وراثت کو بھی. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کچھ سنیو، جاگو اور بیدار ہو جاؤ. ہم کب تک اپنے آپ کو اللہ کا نام نہیں لیتے، توحید کا بیان نہیں کرتے؟ ایک طرف رسول کی بات ہو رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ قوم بے عمل ہو جائے، اس لیے کہ رسول ہوں گے گناہ گاروں کے جرمٹ میں. اللہ کے رسول سے گناہ گاروں کو جہنم میں جاتا دیکھا ہی نہیں جانا، رسول نے سب کو بخشوا لینا. اور دوسری طرف علی علی ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ علی کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، نہیں. حسین حسین ہو رہی ہے خدا کی قسم، اس لیے نہیں کہ وہ حسین کو اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھتے ہیں. اور آج ہمارا کوئی سٹیج ذکر حسین اور ذکر علی سے خالی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم حسین حسین اور علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے مقتدا اور پیشوا ہے؟ نہیں، ہم اس لیے کر رہے. زبانوں پہ جھوٹ ہے، حلق سے اوپر کی محبتیں ہیں، دل میں کچھ اور ہے، دل میں بت خانے اور صنم خانے بنے ہوئے. اس لیے کون شخص ہے علی علی کرنے والا یا کروانے والا، نعرے لگانے والے یا لگوانے والے، لوگوں کے جذباتوں سے کھیلنے والے؟ کون ہے جو آج علی کے اقتدار کو اور علی کے کردار اور سیرت کو اختیار کیے ہوئے
کوئی حسین کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. حسین کے نام پر کاروبار ہو رہے ہیں. مصطفیٰ کی سیرت کو اختیار کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے. مصطفیٰ کے نام پر، رسول کے نام پر، دین کے نام پر کاروبار ہو رہے ہیں. لوگوں کے جذباتوں سے کھیلا جا رہا، صرف اپنے پیٹ پوجا کے لیے، صرف اپنی شکم سیری کے لیے. علماء کو ہم نے پس دیوار لگا دیا، خطباء کا اور ذاکرین کا راج ہو گیا. وہ جھوٹی من گھڑت روایات سے قوم کو دین سے، خدا سے اور رسول سے دور کر رہے ہیں. حضرات، وقت کی قلت نے میرے پاس گنجائش نہیں چھوڑی. میں نے پچھلے جمعہ مختار سقفی کے بارے میں کہا کہ یہ قاتلین حسین سے بدلہ لینے والا اور خوب اچھا کام کرنے والا تھا. مجھے بخاری شریف کی روایت یاد آ رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر. یہ صحیح بخاری کی 4203 نمبر حدیث ہے. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بعض اوقات فاسق اور فاجر اور گناہگار شخص سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. قاری صاحب قبلہ نے کل مجھے پیغام دیا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. خدا کی قسم دلیلوں کے انبار لگا دیے ہیں. یہ میں نے کچھ حوالہ جات اس پر لکھ کر دے دیے ہیں. میرے جس صاحب کو ضرورت ہو وہ یہ حوالہ جات چیک کر سکتا ہے. حوالہ جات لے لیں اور پوری میری اس پر ذمہ داری ہے. بہت اختصار کے ساتھ کوئی 10 کے قریب حوالہ جات لکھیں اختصار کے ساتھ، درجنوں حوالہ جات. اور یہ یاد رکھیے مجھے رافضیوں کا نہیں پتہ، میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا. ان کے ہاں تو پتہ نہیں یہ غوث اور کتب اور پتہ نہیں کیا ہے یہ مختار سقفی، لیکن اہل سنت کا متفقن علیہ مسئلہ ہے. تمام ائمہ حدیث اس بات پر جمع تھے کہ یہ کذاب شخص ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں، پچھلے جمعہ میں نے عرض کی تھی کہ ان فی ثقیفۃ کذاب و مبیر. قبیلہ بنو ثقیف میں 2 شخص ہوں گے، ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا، مبیر ہوگا. اور حضرت اسما جو حضرت ابوبکر کی صاحبزادی ہیں، آپ نے حجاج بن یوسف سے فرمایا تھا کہ حجاج کذاب کو تو ہم پہلے دیکھ چکے اور ظالم وہ تو ہے. اور وہ کذاب کون تھا؟ وہ کذاب مختار سقفی تھا. اور مختار سقفی نے کن کن لوگوں کے سامنے اپنے اس کذب کا اظہار کیا، یہ میں سارا اس پر میں نے لکھ دیے ہیں.